فرسٹ ڈویژن میں ریگولر میٹرک کیا تھا اعلیٰ نمبروں میں، اور اسکالرشپ اور سب چیزوں کی پیشکشیں تھی، لیکن میں استادوں سے پڑھتا تھا. وہ کہا کرتے تھے کہ اب یہ مدرسے میں جائے گا پڑھے. تو بعد میں بھی ایسے حالات لوگ دکھاتے تھے، وہ بناتے تھے، لیکن میں کہتا تھا کہ میرے سند پر حضرت اقدس مولانا مفتی محمود کے دستخط ہیں اور حضرت بنوری کے دستخط ہیں، تو میں کسی اور سے ڈگری لے کے ان کی نسبت خاک کروں کیا؟ مجھے کوئی ضرورت نہیں. ایک زمانہ گزرا کراچی یونیورسٹی کے کچھ اچھے لوگ، نیک خصلت، نیک دل، یہاں تعلق قائم کر چکے تھے، اور وہ بعض اہم مہم مضامین کے پرچے مجھ سے دکھواتے تھے. ان کا کچھ معاوضہ بھی وہ دیتے تھے، اگرچہ میں نے معذرت کی. تو مجھے کہا بس ایک پرچہ آپ دے دیں اور آپ کو ڈاکٹریٹ. میں نے کہا کون دے گا؟ میں نے کہا جائز ہے کہ آپ میرے بڑے بن جائیں مذہب اور دین میں. اس صنعت کو میں کروں گا، کہاں رکھوں گا؟ آپ سے لے لوں گا، یوں پھاڑ کے پھینک دوں. صنعت تو ان سے لیتے ہیں جن جیسے کوئی دنیا میں نہ ہو. صنعت تو اس کو نہیں کسی بھی ٹماٹر اور کدو کریلے سے آپ کہے مجھے صنعت دے دے. میں نے کہا مجھے مفتی محمود اور مولانا یوسف بنوری اور مفتی ولی حسن کے اسانید بہت دونوں جہانوں کے لیے کافی ہے. اگر آپ ڈگری لے کے آئے تو بھی قبول نہیں کروں. دنیا کو دیکھتا ہوں حیران ہوتا ہوں. دیکھی جو بے رخی تو حیرت ہوئی مجھے، دنیا تو بے وفا تھی مگر تجھ کو کیا ہوا. علماء اور اچھے لوگ در بدر اور خاک برسر، یہ اپنے اعمال کی وجہ سے. جس قدر آپ دین پر اور اپنے اس علم پر غیرت کریں گے، آپ غیرتی ذات کا پھر دیں گے باران رحمت. کوئی اس لیے نہیں استقامت کرتا ہے، وہ استقامت دینا بھی خدا کی مہربانی ہے، لیکن اس نے کسی کو خالی ہاتھ پھر چھوڑا نہیں. یہی نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ کے حالات میں لکھا ہے کہ دلی کا ایک تاجر آیا اور حضرت سے کہا حضرت سب کچھ لوٹ گیا، بس یہ جسم پر کپڑے ہیں، گھر سے بھی غائب ہوں کیونکہ بال بچوں کے نان شبینے کا انتظام نہیں ہے. آپ نے کہا فجر یہی پڑھی ہے ہمارے ساتھ، اور اپنے خصوصی خادم اقبال کو بلایا اور اس کو کہا کہ نماز فجر تک جتنے فتوحات آئے وہ اس کو دے دیتا. بزرگوں کو جو لوگ سوغات اور تحائف پیش کرتے ہیں احتراماً، ان کو فتوحات کہتے ہیں. نماز فجر پڑھی گئی اور حضرت صاحب کے حکم کے مطابق اقبال نے، جو حضرت کا خادم خاص تھا، گوداموں کا، خزائن کا، اس نے اس وقت تک جو کچھ جمع تھا وہ دے دیا. حضرت نے پوچھا کتنا تھا؟ کہا 62,000 اس زمانے میں. لا الہ الا اللہ. جب انتقال کا وقت آیا، اب یہ لوگ کچھ اور ہی شان کے ہیں نا، تو فرمایا گودام خانے خالی کرو اور اناج تقسیم کر لو، جو کچھ فتوحات ہے فقراء اور مساکین جو گلیوں میں کھڑے ہیں بیٹھے ان کو دے دو، اور گوداموں میں جھاڑو پھیر دو. خدام ہاتھ باندھ کے کھڑے ہونے کہ حضرت آپ تو تشریف لے جائیں گے، ہم کہاں جائیں گے؟ آپ نے فرمایا جب میرے طریقے پر ہوں گے تو اس سے بڑھ کر پاؤ گے اور کھاؤ گے، اور اگر میرے طریقے پر نہیں ہو تو جو کچھ یہاں آ رہا ہے آپ کے لیے جائز نہیں. اور بردار. میں نے محمد انور شاہ کو بھی زندگی پر یہی کہا ہے کہ
اپنا راستے پر رہو، لوگوں کی باتوں میں نہ آؤ، یہ تمہیں بھٹکانے والے ہیں، اپنے اوپر آئے سب، اپنا علم اور عمل، اپنے فنون، اپنے باپ کو دیکھ اور اس کے مطابق چل، تجھے کسی اور جگہ جانے کی ضرورت نہیں ہے، سارا جہان آپ کے پاس آئے گا۔ اب یہ اس کی قسمت کہ وہ کہاں تک اس کو سمجھے اور کہاں تک اس پر عمل پیرا ہو۔ مشکل بہت ہوتا ہے، ہمارے طالب علم جو دور حدیث میں ہوتے ہیں یا تفسیر میں مجھ سے بہت زیادہ وابستہ ہوتے ہیں، اولاد سے زیادہ قریب ہوتے ہیں وہ، تو ان کو میں اکثر گپ شپ میں کہتا ہوں کہ توکل سیکھو، یہاں ہو یہ سارے سبق استاذ پڑھا رہے، وہ مجھ سے اچھے پڑھا رہے، ہر استاد علم و عمل میں فن میں مجھ سے کامل و اکمل ہے، میں عاجز فقیر طالب علم ہوں، لیکن ایک سبق میں تمہیں پڑھاتا ہوں، اپنے بزرگوں کو جاننا اور اللہ پر بھروسہ کرنا، یہ سبق کوئی اور نہیں پڑھائے، اس کو یہاں پڑھ لو اور پھر سیکھ لو اس کو۔ اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ کرم، احسان، شکر اور مہربانی۔ یہ ہمارے منصور بھائی آج بیٹھے ہیں، کل جمعے میں فجر میں غرض ہوا ہے، بہت برا ہوا ہے، اس کو سب معلوم ہے، جو کچھ میں کہتا ہوں اس کا صدق اس کو پتا ہے۔ یہ دور آخر میں اور آخری ایام میں آپ دیکھیں، بات یہاں سے شروع ہوئی کہ جمعے تک رہا اور پھر نہ عصر میں آ سکا اور نہ مغرب میں آ سکا اور نہ عشاء میں آ سکا، یہ تو زندگی ہے۔ اور یہ طاقت توانا ہے، سامنے بیٹھا ہے، 2 قدم نہیں لے سکتے، سلنڈر لگے ہوئے ہیں، لوگ ہاتھ ملانے آتے ہیں، میں تو ہاتھ ملانے والوں کے جذبات پر افسوس کرتا ہوں، مرتے ہوئے بھی کسی کو چھوڑتے نہیں۔ تو یہ آخری ہم نے کوشش کی کہ بھائی نوری آباد کی زمینیں ہمیں ملی، ان میں فقیہ امت محمود الملت والدین حضرت اقدس حضرت مولانا مفتی محمود کے یاد اور ثواب کے لیے ایک مقتدر جامع مسجد اور جامعہ تیار ہو۔ تو اللہ تعالیٰ کا جو خاص فضل، احسان، کرم بالا ہے، کرم متوجہ ہے، اس کی تفصیل کی ضرورت ہے، صرف ایک جملہ منصور کا سناتا ہوں۔ منصور بھائی کہتے ہیں کہ تمام نظام جو چلا ہے اور جتنی شاخ ہے، ماڑی پور کی ہے، نیو کراچی کی ہے، کوئٹہ ٹاؤن ہے، احسن المدارس ہے، سب کا نظام بعد میں بنتا ہے، سوچ اور فکر پہلے ہوتی ہے، مگر مولانا مفتی محمود کے یاد و ثواب والی مسجد کا سارا نظام ہی اللہ تعالیٰ نے پہلے تیار کیا۔ کرامات دیکھے ذرا، توکل اور اللہ پر بھروسے کی مہربانیاں اور ثمرات طیبات دیکھیں۔ اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ پہلے میں توانا تھا، جوان سالہ تھا اور بڑا مضبوط عزم کا مشہور تھا، مجھے یہ آگے پیچھے ہونا کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ اب وہ بات نہیں ہے، اب میں فجر میں آیا تو وہ بھی منصور بھائی اور جاوید بھائی کو دیکھ کے تو ہمت ہوئی کہ میں یہاں آؤں اور پھر سورہ مدثر اور سورہ علق پڑھوں۔ الحمدللہ، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر و کرم و احسان ہے۔ تو جب آدمی وقت گزارے خیر و عافیت کا تو پھر آخری ایام اللہ بہتر کر دیتا ہے، اس کو زیادہ پریشان نہیں کرتا۔ پریشانیاں اس کے حکم کے بغیر تھوڑی آتی ہیں۔ تمام حسنات و خزائن کا مالک و مختار صرف جل جلالہ، ام نوالہ، عز شانہ، عظم برہانہ، لا الہ الا اللہ احد صمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ الحمدللہ۔